دیکھیے اس حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید آزمائش لی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ خالق اور مخلوق کے فرق کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ وہی الفاظ جو اللہ کے لیے بولے جائیں اور وہی الفاظ جو بندے کے لیے بولے جائیں تو زمین اور آسمان اور خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے اس کے معنی اور مفہوم میں۔ جس طرح اللہ التواب ہے، اس کا مطلب ہے اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور انسان جب التواب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بار بار توبہ کرنے والا۔ اگر معنی الٹ کر دیں گے، التواب اللہ کے لیے توبہ کرنے والا کہہ دیں گے تو کفر ہو جائے گا، انسان کے لیے التواب توبہ قبول کرنے والا کہیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ شاکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ کسی اور کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے۔ انسان شاکر ہے تو یہ شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے مالک اور خالق کا شکر گزار ہے۔ اس طرح کئی الفاظ اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو سلو کا مطلب بھی یہی ہے، اسی انداز سے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں، جس طرح ہماری زبان کے اندر جب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا، حالانکہ آپ نے اللہ کا لفظ نہیں بولا ہے، دعا کرنا، اس کا کیا مطلب وہ سمجھے گا؟ بتائیے کیا کروں میں اس کے لیے، یا اس کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کا دعا کرنا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی پر رحم کر، اس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اے میرے مالک اس کے اوپر رحم کر، اس کی مشکل کو آسان کر دے، تو وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے صرف اتنی بات کہی تھی میرے لیے دعا کرنا، اللہ کا لفظ آپ نے بولا ہی نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرنا۔ تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ صلو علیہ کے الفاظ جو آئے ہیں، فرشتے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، ملائکہ اور انسان جو ہیں، اللہ اور ملائکہ نبی کے لیے اب دعا کرتے ہیں۔ الفاظ تو اس طریقے سے ہیں، اب فرشتے دعا کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ کس طرح دعا کرتا ہے؟ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ نے یہ ذہن بنایا کہ اللہ کسی اور سے دعا کرتا ہے تو یہ پھر کفر ہے۔ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فرشتے کر رہے ہیں، نبی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مومنو تم بھی دعا کرو، اور فرشتوں کی دعائیں بھی اللہ قبول کر رہا ہے، تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا۔ اور یہ حدیث کی سب سے بڑی حدیث جو ہے، توحید کی سب سے بڑی یہ حدیث ہے، تاکہ جب آپ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے، اللہم صلی علی محمد کہیں گے، تو آپ کو اگر ذرا بھی شعور ہے، ذرا بھی آپ کی عقل کام کر رہی ہے، فوراً آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی جو ہے اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، بلکہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اور ہم پچھلی قوموں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں سے دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی، بلکہ ہم اپنے نبی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کس طرح یہ مسلسل شرک کا رد تھا اس حدیث کے اندر، اور توحید کی دعوت تھی، لیکن انسانوں کی بدبختی ہے، انہوں نے اس کو الٹا کر دیا، چونکہ ان کے دماغ میں شرکانہ ہیں، ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، ان کو مردے داتا دستگیر نظر آتے ہیں، ان کو بندے مشکل کشا اور حاجت روا نظر آتے ہیں، یہ بندوں کے رکوع اور سجدے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، کیونکہ جب شرک انسان کے اندر آ جائے پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔